اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا درس تھا توحید کے بارے میں۔ توحید کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب توحید کی ضد میں ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ کیا ہو سکتی ہے۔ توحید کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربی کا ایک مشہور محاورہ بولا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کی پہچان اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ایک چیز اچھی ہوتی ہے، ایک چیز بری ہوتی ہے، اور یہی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد بن جاتی ہیں۔ جس طرح سے توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اس کی ضد ہے شرک۔ اب شرک کسے کہتے ہیں، اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شرک کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے الشرک شرعاً هو اتخاذ ند او شریک مع اللہ سبحانہ وتعالی فی العبادہ او فی الربوبیہ او فی الصفات والاسماء، لذلك نہى اللہ سبحانہ وتعالی عن اتخاذ الانداد وذم من يتخذهم من دون الله، فقال سبحانہ وتعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ مطلب یہ کہ شرعاً کسی چیز کو معبود یا شریک بنانا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ عبادت میں، ربوبیت میں، صفات اور اسماء میں، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بھی مختلف معبود بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معبود بنانے کی مذمت فرمائی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف معبود مت پکارو، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا رب ہے، اکیلا الہ ہے۔ اب شرک کی کتنی قسمیں ہیں، انواع الشرک کتنی ہیں؟ مختلف قسم کی قسمیں آ جاتی ہیں شرک کی۔ جس طرح سے توحید کی قسمیں ہیں، اسی طرح سے شرک کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سے جیسے توحید فی الربوبیت ہم نے پڑھا، اسی طرح شرک فی الربوبیت بھی ہے۔ اسی طرح سے توحید فی الالوہیت، شرک فی الالوہیت۔ توحید فی الاسماء والصفات، اس کی ضد ہے شرک فی الاسماء والصفات۔ توحید فی التحریم، اس کی ضد ہے شرک فی التحریم۔ توحید فی الاحکام، شرک فی الاحکام۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ربوبیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی دنیا کو بنانے والا، سب کو پالنے والا، سب چیزوں کا مالک اور خالق اور رازق ہے۔ الوہیت کے اندر شرک کس طرح سے ہوگا کہ اللہ کو الہ مانتے ہوئے جو عبادات مقرر ہیں، ان عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، کسی دوسرے کے لیے جیسے قربانی کرنا، نظر ماننا، کسی دوسرے کے لیے نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا غیر اللہ کے لیے، یہ سب الوہیت میں آ جائے گا۔ اسماء اور صفات، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے تحریم اور احکام کے اندر بھی اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنا۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ شرک کی قسمیں تین ہو گئیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اب ذات کے اندر شرک، شرکن فی الذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی ایسی ذات موجود ہے، یعنی ایسی ذات جس کا وجود ہو، ناظر ہو، اور یہ ناممکن ہے، ایسی چیز ناممکن ہے، اس کا استحضار، اس کا سوچ، اس کی
ایک ایمان رکھنا، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا، یہ شرک ہے۔ دوسری بات، غیر اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کو کسی کا والد ثابت کرنا، یہ شرک فی الذات ہے۔ شرک فی الذات کے قرآن مجید میں بہت سے دلائل ہیں، جیسا کہ ہے الیہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا مسیح عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی من گڑت باتیں ہیں۔ شرک کی دوسری قسم، شرک فی الصفات یا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یہ شرک آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نہ کسی کا والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ کے لیے وہ مخصوص ہیں۔ ان میں سے کوئی صفت کسی مخلوق میں بالکل اس طرح تسلیم کرنا جیسے اللہ رب العزت کے لیے ہے، شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جن کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ اب شرک کی ممانعت احادیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر آئی ہے، جیسا کہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن مسعود ایاک ان تشرک باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پلک جھپکنے کے لیے بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں آروں سے چیڑ جائے، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، یا سولی چڑھا دیا جائے، یا آگ سے جلا دیا جائے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سخت قسم کی وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں۔ اب شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان موت کو قبول کر لے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے قبول کر لے، سولی پر چڑھنا قبول کر لے، آگ میں جلا دینا قبول کر لے، لیکن یہ قبول نہ کرے کہ وہ ایک صرف پلک جھپکنے کے لیے کلمح بالبصر، صرف پلک جھپکنے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرائے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ قرآن مجید میں یہ مذکور ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں قرآن مجید میں ان چیزوں کی وضاحت ہو گئی کہ گمراہ کون لوگ ہیں۔ گمراہ وہ لوگ ہیں من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ آپ بتوں کو دیکھ لیں، آپ سورج چاند کی پرستش کرنے والوں کو دیکھ لیں، یہ ایسی بے جان چیزیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں، نہ ان کو جواب دے سکتی ہیں، یہ خود اپنے ایک ذات کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ بتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ان پہ کس دلیل پہ وہ ان سے مانگتے ہیں، وہ خود سے بے خبر ہیں، لیکن انسان غافل ہے، گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائیں اور ہم سب کی بخشش فرمائیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کی دعا ہے استغفر اللہ العظیم من کل ذنب، اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، وہ گناہ جو ہم سے جان بوجھ کر ہوئے، وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہوئے، جو ظاہر میں ہوئے، جو باطن میں ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین اسلام پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔